دوستو، میں آج ایک ایسی وچتر کہانی لے کر آئی ہوں جو اپنے آپ میں انوکھی کہانی ہے، کیونکہ نارملی اس طرح کی سٹوری سنانے سے کوئی بھی کتراتا ہے۔ میں جو بتا رہی ہوں، ان کے کاموں کو بھی لوگ نہیں سراہتے ہیں۔ لوگ ان لوگوں کو اپنے سوسائٹی سے باہر سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ان کی عزت تک نہیں کرتا، کوئی ان کی مجبوری اور ان کی حالات پر بات نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ میں آج جن لوگوں کی بات کرنے جا رہی ہوں، ان کو ہمارے سماج میں ویشیا کے نام سے بلایا جاتا ہے یا سیکس ورکرز کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ سارے لوگ سیکس ورکرز کے لائف سے پریچت ہوں گے، لیکن شاید ہی کوئی ان لوگوں کے اصلی زندگی سے پریچت ہوگا۔ میں بھی ایک روز بیٹھ کر کچھ کتابیں پڑھ رہی تھی تو ایک ایسی لڑکی کی کہانی میرے سامنے آئی جسے میں پڑھ کر کافی بھاوک ہوئی، اور یہی کہانی میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک ریئل سٹوری ہے، اس لیے اس میں کسی کا بھی نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، جس میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں ماں باپ کے ساتھ ان کے 2 بچے رہتے تھے، جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا رہتا تھا۔ لڑکی بڑی تھی اور لڑکا چھوٹا۔ اس فیملی کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، کیونکہ لڑکی کے پتا شرابی تھے اور وہ اپنے فیملی کو صحیح سے نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیوی اور بچوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں گھر سے کوئی مطلب بھی نہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے ایک سمے ایسا آیا کہ لڑکی کے پتا ان لوگوں کو اکیلے چھوڑ کر گھر سے چلے گئے۔ اب ان لوگ کافی اکیلے ہو گئے۔ لڑکی اور لڑکا دونوں پڑھائی کرتے تھے اور انہیں پڑھنے کا بھی خوب شوق تھا، لیکن ان لوگوں کی حالت ایسی ہوئی کہ لڑکی کا چھوٹا بھائی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ان لوگوں کا گزارا چلنے لگا۔ لیکن لڑکی یہ سوچتی رہتی تھی کہ بھائی چھوٹا ہو کر کام کر رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر رہی ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کا سمے کٹتا۔ کچھ سمے بعد لڑکی بھی نوکری کھوجنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران اسے کسی ویکتی سے ملاقات ہوتی ہے جو لڑکی کو اچھی نوکری دلانے کے لیے بولتا ہے۔ لڑکی اسٹارٹنگ میں اس آدمی کی اپناپن دیکھ کر ہچکچاتی ہے، لیکن پھر اسے وہ آدمی اچھا لگتا ہے اور وہ اس کی بات مان لیتی ہے اور وہ آدمی اس کو ایک نوکری دلا دیتا ہے۔ پھر کچھ سمے گزرتا ہے، لڑکی اپنی نوکری سے خوش نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ آدمی پھر ایک اچھی نوکری کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ اچھی نوکری کے لیے اس سے بولتا ہے کہ دلی جانا ہوگا۔ سب کچھ سوچنے اور سمجھنے کے بعد لڑکی بھی ہاں کر دیتی ہے اس نوکری کے لیے، اور دونوں دلی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لڑکی کو اپنے لوکل لینگویج کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، کیونکہ لڑکی ساؤتھ انڈین تھی۔ ایک لڑکی ایک بہت بڑی امید لے کر گھر سے اتنی دور یہ سوچ کر آتی ہے کہ میں ایک اچھی نوکری کر کے اپنے فیملی کو سپورٹ کروں گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ سازش چل رہی ہے اور آنے والے کچھ سمے اس کے زندگی کے سب سے برے پل ثابت ہونے والے ہیں، جس کے بارے میں لوگ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچتے ہوں گے یا سوچتے ہیں۔ دونوں دلی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد دونوں جس جگہ پہنچتے ہیں، لڑکی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اب کیا کرے۔ لڑکی جس کے ساتھ آئی تھی وہ آدمی ایک عورت سے اکیلے میں بات کرتا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تم یہیں رہنا۔ لڑکی اس آدمی کا بہت انتظار کرتی ہے، لیکن وہ نہیں آتا۔ لڑکی وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن نکل نہیں پاتی۔
اس لڑکی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس لڑکی کو ہمیشہ دھمکایا اور مارا جاتا تھا۔ اس لڑکی نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر بار وہ اسفل رہی۔ کچھ سمے گزرنے کے بعد اسے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے اور وہاں جو بھی جاتا ہے اس کی بھی سیم ہی حالت ہوتی ہے، سبھی کی کہانیاں سیم ہی ہوتی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھی اس دھندے میں اترنا ہی پڑا ہے۔ سمے بیتتا رہا اور اس کی حالت کچھ نہیں بدل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ کوئی تو ایسا انسان آئے گا جو اسے اس دلدل سے نکال کر لے جائے گا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد انہیں اپنے گھر کی یاد آنے لگی۔ وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی فیملی کا کیا ہوا اور اس کی فیملی اچھے کنڈیشن میں ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے مالک سے اپنے گھر جانے کی بات کہی لیکن اس کے مالک نہیں مانے۔ اس نے بار بار ضد کی اور گھر جانے کے لیے منانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ تب بھی نہیں مان رہی تھی۔ اس کے مالک کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گھر جانے کے بعد آئے گی، لیکن کیسے بھی کر کے اس نے بھروسہ دلایا اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئی کچھ دنوں کے لیے۔ گھر جب پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ گھر والے سوچ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہوگی۔ اس نے اپنے گھر پر سب سے ملی اور کچھ دن خوشی سے مل کر رہی۔ گھر والوں کے لیے تھوڑے بہت سامان خریدی لیکن اس نے سوچا کہ زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے کچھ دن رہنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ پھر اسی نرگ میں یہ کہہ کر کہ پھر آؤں گی، وہ لڑکی گھر سے آنے کے بعد دن رات یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے کیسے نکلوں ہمیشہ کے لیے، کس سے مدد مانگوں۔ یوں ہی سمے گزرتا رہا۔ ایک دن اچانک معلوم لگا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ اس چکر میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ اس بچے کو نقصان نہیں کرنا ہے اور یہی بچہ آگے چل کر میرا سہارا بنے گا، کیونکہ یہ سوچتی تھی کہ ہم جیسی لڑکی سے شادی کون کرے گا۔ اور اس کا یہ سوچنا صحیح بھی تھا کیونکہ ان لوگوں کو کوئی بھی اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے، ان کو وہ چیز نہیں ملتی جس کے یہ حقدار ہوتے ہیں۔ کیسے بھی کر کے یہ لڑکی اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہیں رہنے لگتی ہے۔ وہ وہیں پر اپنے بچے کو اچھے پالن پوشن کرتی ہے۔ اس کا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے۔ وہ دو رسپانسبلٹی لے کر چل رہی تھی، ایک اپنے فیملی کا اور دوسرا اپنے بچے کا پالن میں۔ وہ لڑکی پریگننٹ کے دوران ہی اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کراتی ہے، اپنے فیملی کی استھتی تھوڑی بہتر کرتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑے قرض میں ڈوب جاتی ہے۔ جب اس کا بچہ بھی پیدا ہوا تھا تو اس کی صحت صحیح نہیں تھی، وہ بچپن سے ہی بیمار رہتا تھا۔ ایسی جگہ پر رہ کر وہ لڑکی اتنی پریشانیوں کے باوجود ساری رسپانسبلٹی اچھے سے اٹھا رہی تھی اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ کسی سے سن رکھی تھی کہ اس ایریا میں ایک لیڈی پولیس آفیسر ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ وہ پولیس آفیسر لیڈی سنگھم کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نہ اس پولیس آفیسر سے مدد مانگوں۔ یہ خیال آتا ہے کہ ایک بار انجان پر بھروسہ کر کے دیکھ چکی ہوں، وہ اس کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن پھر کیسے بھروسہ کروں۔ لیکن کچھ بھی ہو اسے وہاں سے باہر نکلنا تھا، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچے کے فیوچر کے لیے اور اپنے فیملی کے لیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس
لیڈی سنگھم کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنی ساری کہانیاں سناتی ہے شروع سے آخری تک۔ اس کی اسٹوری سننے کے بعد لیڈی سنگھم بھاوک ہو جاتی ہیں اور اس کو بھروسہ دلاتی ہیں کہ میں آپ کو کسی بھی حالت میں بچاؤں گی۔ وہ لڑکی اس پر بھروسہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوستو اس لیڈی سنگھم کی محنت اور لگن کے بدولت اس لڑکی کو اس جگہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس لیڈی سنگھم کو جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کیونکہ ویسے ایریا میں ڈیوٹی ہی کرنا اتنا ٹف جاب ہے، وہ بھی لیڈی ہو کر، اور اس نے اس لڑکی کو بچایا اکیلے لڑ کر، وہ تعریفیں قابل ہے۔ دوستو آج وہ لڑکی اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھی لائف جی رہی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہے اور اس سے لڑی جس کی وجہ سے وہ آج آزاد ہو گئی۔ اگر یہ بھی لڑکی ہار مان جاتی دوسروں کی طرح تو وہ آج اسی دلدل میں ہوتی۔ اس لڑکی نے اپنی ہمت دکھائی اور اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو ایک نرک جیسی جگہ سے بچایا۔ اس لیے آپ بھی اپنے حق کے لیے یا سماج میں کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھائیے۔ آپ کی آواز کتنی زندگی کو بچا سکتی ہے، اور لڑکیاں بھی اپنے سمان اور حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں، کیونکہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گی لوگوں کو معلوم نہیں چلے گا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ کو ہی اپنے آپ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جب آپ اپنے حق کے لیے بولیں گی تو آپ کے ساتھ کافی لوگ جڑیں گے، کیونکہ اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں اور اس دنیا میں ابھی بھی بہت انسانیت بچی ہے۔ سو پلیز آپ اپنے حق کے لیے لڑیں۔